مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے ان کو دنیا میں پریشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توکل ان سے چھین لیا جاتا ہے، خدا پر بھروسہ نہیں رہتا. آپ سوچیے نافرمان بیٹے کو ابا سے توقع ہو سکتی ہے؟ جو ابا کی رات دن نافرمانی کر رہا ہے اس کی توقع قوت امید مخدوش ہو جاتی. جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں کی توقعات اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ بندے امید کرتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. جتنے ہی گناہ ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں مخلوط ہوتی جاتی ہیں، توقع مایوسی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. یہ گناہ کا خاصہ لاکھ اس کو کوئی سمجھائے. لہذا فرماتے ہیں مفسرین فإنه متحرک لازدحامها، دنیا کا معنی میں ہلاکت میں رہتا ہے، مرا جاتا ہے، چین نہیں. اس کے بعد وہ خائف من انتقاصها، اور ڈرتا رہتا ہے کہیں فیکٹری فیل نہ ہو جائے، کہیں آگ اٹھاؤں گا، کہیں ہماری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے، کوئی یونین نہ بن جائے، مزدور اسٹرائک نہ کر دیں، کوئی زبردست انکم ٹیکس نہ آ جائے، ہزاروں پریشانیوں میں. لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں کا حال کیا ہے؟ اطمینان قلب کی زندگی، اطمینان سے جہاں بھی. بس اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ مہینہ میں متقی بن جائے تو آپ اس مہینے کہاں پیدا ہو گیا؟ کیونکہ اس مہینے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، سب گناہ چھوڑ دو، چھوٹے ہو بڑے ہو ظاہر ہو باطن. اللہ تعالیٰ کے یہ ہمت کرنی ہے. اس مہینے میں جو ہمت کر لے گا اللہ تعالیٰ 11 مہینے تک اس کی مدد فرمائیں گے. بزرگوں نے لکھا کہ جو مبارک مہینے رمضان میں ہمت کر لے اور نفس سے کان میں کہتے ظالم پیٹ میں کچھ نہیں ہے، شرم کر، روٹی بھی تو نہیں ہے، کیوں لگوٹی کھینچتا ہے؟ جب روٹی بھی تیرے پیٹ میں نہیں، بھوکوں مر رہا ہے، شیر بھی بھوکا ہے حملہ نہیں کرتا، اور تو بھوک میں بھی ادھر ادھر کر رہا ہے. اس کو سنبھالو. ہر شخص جس گناہ میں مبتلا ہو یہ مبارک مہینے میں ارادہ کرو، جو چیزیں انشاءاللہ جو اس مہینے میں نیک بنیاد ڈال دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے گی. کیونکہ اس مہینے کو اللہ نے اس کی خاصیت بیان کر دی کہ یہ مہینہ میں نے متقی بنانے کے لیے رکھا ہے، رمضان. لہذا ہر شخص آج ارادہ کر لیجیے، ظاہر اور باطن سب گناہ چھوڑ لیجیے اور اس کا بدل پیش کرتا ہوں. آپ کہیں گے جو مزہ آتا ہے اس کا کیا علاج؟ اللہ کا نام لینا شروع کرو. ایک تصویر رکھو، ہر آدمی ایک تصویر رکھے، بالکل نہ شرمائے کہ لوگ آپ کو نیک سمجھیں گے. وہی بات یاد کر لو جو مولانا روح صاحب نے فرمائی. ایک شخص نے حضرت سے کہا کہ حضرت تصویر لے کر چلوں گا تو لوگ ہم کو نیک سمجھ لیں گے. تو فرمایا کیا آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ نیک سمجھیں چلنے. تصویر ہاتھ میں لو، اللہ 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 کرتے رہو. بہت بڑا نام. ایک بزرگ کہہ رہے تھے اے اللہ آپ کا بہت بڑا نام، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا آپ پر فضل کر دیں. آپ دیکھیے دنیا میں بھی ایک تو فقیر ہو کریم حاتم طائی کا دوسرا سنائیے آپ. حاتم طائی کتنا بڑا فقیر تھا. اس کا بیٹا علی ابن حاتم صحابی جو ایمان لائے مسجد نبوی میں اور کس آداب پر ایمان لائے. بادشاہ تو نبوت کا فرق سمجھنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں بادشاہ ہے یا نبی. ایک عورت آئی فرسودہ حال، منہ میں دانت نہیں، نہایت پھٹے کپڑے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. آپ فقیر، شام کے فقیر عیسائی بادشاہوں کے فقیر بیٹھے تھے، معزز مجلس تھی، ان کے درمیان سے اٹھے اور مدینے کی گلی میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس لونڈی اور غلام کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی دین کی بات پوچھنی ہو، مدینے کی کسی گلی کے فٹ پاتھ پر اور زمین پر اپنے نبی کو بیٹھا کر مسئلہ پوچھ سکتا ہے. علی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل کو یقین آ گیا کہ بادشاہوں کو ایسی توازو کہاں نصیب ہو. یہ یقین نبی ہے، وہی کلمہ پڑھ کر کے اسلام لائے. ان سے اس شخص نے کہا کہ جناب مجھے دیکھ کے دیجیے جمعرات کو میرے یہاں شادی ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، کہہ رہے ساتھی نے بتا دیا. کھانا پکا کر دیکھ بھر کر کے بھیج دیا. اس نے کہا میں نے کوئی برتن مانگا تھا آپ نے تو کھانا بھی بھیج دیا. کہنے لگے میں حاتم کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی عزت کو نقصان پہنچتا اگر میں خالی برتن بھیج دیتا. جس کی سخاوت انٹرنیشنل بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے،
جس کی سخاوت اگر میں خالی برتن بھیجتا تو میرے خاندان کی آبرو کو داغ ہو جاتا. تو جس میں دنیا میں بڑے آدمی جو ہیں وہ بھی اپنی بڑائی کا خیال کرتے ہیں. اگر کسی بڑے سخت سخی کو یہ کہا جائے کہ میں آپ کی سخاوت کا چورا سن کر میں گجرانوالہ سے آیا کراچی سے, تو آپ کا بڑا نام ہم نے سنا ہے, آپ مجھے مقروض ہوں کچھ دے دیجیے. یہ جملے سے اس کے دل پر اثر پڑ جائے گا کہ آپ کا بڑا نام سن کر آئے. تو بزرگ اللہ سے یہی کہہ رہے تھے, اے اللہ آپ کا بہت بڑا نام, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا آپ پر فضل کروں. انشاءاللہ امید ہے اب تعالیٰ کی شان رحمت ہوگی ایسے معاملہ ہو. تو دوستو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن مانگی لوگ ہم کہتے چلو اچھا گناہ نہیں چھوڑ پاتے ہو تو چھوڑنے کی ہمت و توفیق تھی, بھیک مانگو. مانگنے کا تو معاملہ ہے. مبارک مہینہ فرشتے عرش کے اٹھانے والے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. عجیب بات نہیں, کم سے کم مانگی لو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ جو کچھ ہو گیا اس سے میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ گناہ نہ کروں, اس کے لیے آپ سے بھیک مانگتا ہوں. استقامت کی, قوت کی, ہمت کی توفیق آپ ہمیں چھین دیکھیے. نفرت جس سے پیشاب پیخانہ دیکھ کر بکری آتی ہے, اللہ ہمیں گناہوں سے ایسی نفرت دے اور تقاضے کو روکنے کی توفیق دے دی. اگر تقاضا اگر نفرت نہ بھی ہو کوئی آپ کا نقصان نہیں. اگر کسی کو گناہ دیکھ کر نفرت نہ ہو زندگی بھر نہ ہو, انشاءاللہ اس ذرہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں, بلکہ جتنی زیادہ رغبت میدان ہوگا اس کے روکنے میں شدید تکلیف ہوگی, شدید تکلیف رحمت کثیر نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے میرے بندے کے دل میں کتنا شدید تقاضا گناہ کا ہو رہا ہے. حسینوں کو دیکھنے کے لیے, VCR دیکھنے کے لیے, ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے کے لیے, لڑکیاں عورتیں گانے بجانے کی تعلیم خرافات سے میرا بندہ رکتا ہے. آخر اس کے سینے میں بھی تو دل ہے.